95.5 کے اسٹوڈیو سے پروگرام وائٹل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان کامران نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں موجود ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اس پروگرام کو آپ لیبرا FM 95.5 سے لائیو سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیبرا میڈیا نیٹ ورک جو ہمارا سوشل میڈیا پیج ہے اس کے اوپر بھی آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور جو کیبل نیٹ ورک کے اوپر ہمارا لیبرا نیوز کے ساتھ جو نام سے جو نیوز چینل ہے اس پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی کوشش کروں گا کہ پروگرام میں آپ کی لائیو کالز لے سکوں، آپ کی آراء کو شامل کر سکوں۔ اسٹوڈیو کے نمبرز آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، 03499202122 03499202122 یہ ہمارا پہلا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے 03356955955 03356955955۔ ہماری لائنز اویلیبل ہوں گی، آپ کالز کر سکتے ہیں، اور جو اپنی آراء آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ دیں گے کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو بھی شامل کروں گا پروگرام میں۔ حسب روایت میرے ساتھ آج میرے پینلسٹ دوست موجود ہیں، جناب محمد یوسف مغل، چیف ایڈیٹر روزنامہ مال، اور ان کے ساتھ ہیں جناب محمد شہزاد خان، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ دونوں پینلسٹ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ مفاد عامہ کے جو عام مسائل ہیں، بالخصوص کورونا کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ رمضان المبارک کے دوران جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں کو دیکھیں گے، اور ان کی جو طلب اور رسد ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا جو ایک اہم مسئلہ ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی آج شام کو، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اساتذہ کیا چاہتے ہیں اور حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہم کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گا، چونکہ آپ کے پاس تھوڑے سے کچھ فگرز بھی ہوں گے اس حوالے سے۔ وبا تو موجود ہے اور شدید طریقے سے موجود ہے، خوف البتہ کم ہے لیکن ریشو بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، باغ میں بھی بالخصوص، اور جو ہمیں صورتحال جو نظر آ رہی ہے، جو آئسولیشن وارڈ کی، جو ہمارے باغ کے ہاسپٹل کی، جو ہوم آئسولیشن کی، جو لوگوں کے ہم ادھر ادھر اپنی فیملیز میں، اپنے اڑوس پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے گھر بیمار ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ایک تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کریں، اور اس سے پہلے تھوڑے سے جو آپ کے پاس اگر کوئی ریکارڈ ہے، کوئی ڈیٹا ہے وہ شیئر کیجیے ہمارے ناظرین سامعین کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ کرونا سے متاثر ہونے کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور باغ میں بھی یہ صورتحال ایسی ہے جیسے آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں ہے، بلکہ باغ آزاد کشمیر کے چند اہم جو متاثر اضلاع ہیں ان میں شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ریکارڈ پہ پیشنٹس موجود ہیں، ایک ایسے لوگ کہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ بیمار ہیں، وہ کہیں انہوں نے ٹیسٹ کروایا، چیک اپ نہیں کروایا، وہ تو اس ریکارڈ سے ہٹ کے ہیں، وہ کتنے یہ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ٹوٹل جو اس وقت افیکٹڈ پیشنٹس ہیں کورونا کے وہ 204 ہیں پورے باغ میں۔ جو لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہیں ان کی تعداد ہے 195، ٹھیک، یعنی یہ گھروں میں موجود ہیں، آئسولیٹ ہوئے ہیں، آئسولیشن انہوں نے کر رکھی ہے بقول محکمہ صحت کے ذمہ داران باغ کے جو ہیں۔ ٹھیک، اس میں جو 9 پیشنٹس ہیں 204 میں سے شامل ہوتا ہے، یہ 9 پیشنٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آئسولیشن وارڈ جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر اس میں موجود ہیں، یعنی ان کو ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہاسپٹلائزڈ ہیں 9 پیشنٹس، اور جو اموات ہو چکی ہیں محکمہ صحت کے مطابق وہ ہیں 50، جو باغ میں اس وقت کرونا وائرس سے لوگ متاثر ہو کے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان کی تعداد ہے 50۔ ٹھیک، روزانہ کی بنیاد پہ ٹیسٹ کے جو نتیجے میں جو 24 گھنٹوں میں جو پیشنٹس کی ریشو ہے ٹیسٹ کے نتیجے میں وہ ہے 19%، جبکہ ہفتے میں اگر ٹیسٹ اور اس کے نتیجے میں بیماروں کی جو تناسب ہے وہ 22% ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو کرونا کا مرض ہے یہ خاصا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے
جو اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتی ہیں. اور گرم چیزیں زیادہ یہ جو جس طرح پہلے تھا نا آئس کریم لوگوں نے کھانا چھوڑ دی تھی, بکنی ہی تقریباً ختم ہو چکی ہوئی تھی, ہمیں پورا اندازہ ہے جب پہلا فیز تھا کووڈ کا, پھر دوسرے میں بھی. لیکن آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بالکل آئس کریم اور اس طرح کے ٹھنڈے مشروبات چیزیں وہ بھی لوگ اسی طرح دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں. اور پہلے ہینڈ سینیٹائزر ایک دکان کے لیے ایک سیلز جو پرسن ہوتے تھے ان کے لیے کمپلسری ہوتا تھا, شاپ کیپر کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ آپ یہاں سینیٹائزر ہینڈ سینیٹائز کروائیں گے. اور یہ بھی تھا کہ 2 سے 3 لوگ آپ کی شاپ کے اندر نہیں ٹھہر سکیں گے. ماسک بڑا امپورٹنٹ تھا اس کا ہونا. تو یہ چیزیں ان پہ امپلیمنٹیشنز ہوتا رہا ہے, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے گھپلے ہوتے رہے ہیں. بعض جگہوں پہ رش ہوتا تھا ان کو اگنور کر دیا جاتا تھا, بعض جگہوں پہ جرمانے کر دیے جاتے تھے. لیکن زیادہ سے زیادہ دکانداروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ڈر کے مارے کم کسٹمرز کو وہ سامنے وہ مطلب دکان کے اندر انٹر ہونے کی اجازت دیتے تھے, اور اگر لوگ جاتے بھی تھے تو احتیاط کرتے تھے. اس دفعہ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا یا ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر دکانوں کے اندر موجود ہیں, بازار کے اندر رش اسی طرح موجود ہے. ماسک کے حوالے سے بعض لوگ لگا رہے ہیں لیکن بعض لوگ اس پر بھی اس طرح سے عمل نہیں کر رہے. ٹرانسپورٹ بند رہی, پہلا جو کووڈ کا پہلا فیز تھا اس میں ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ بند تھی. اب ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, اس کے اندر ماسک میں بھی اس طرح کی پابندی اس طرح نہیں ہے. پاکستان اور دیگر ملکوں سے جو لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. تو مجموعی طور پہ کرائسس ایسے ہیں کہ اس طرف توجہ دینا ہوگی. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کاروبار یا ٹرانسپورٹ یا ان ساری چیزوں کو بند کر کے ہی اس کا کوئی حل ہوگا. ایک سنجیدہ شہری ہونے کی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کو اپنے طور پہ یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہر ایک کی زندگی کا مسئلہ ہے جو ان سے بھی جڑا ہے, ان کی ذات سے بھی جڑا ہے, اس کے چاہنے والوں سے بھی جڑا ہے. تو میرا خیال ہے ہماری ساری سوسائٹی سے علاقے سے جڑا ہے. تو میرا خیال ہے جب تک ہم سیلف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ جو عذاب ہے میرا خیال ہے یہ شدت اختیار کرتا رہے گا. ٹھیک ہے یوسف صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح شہزاد صاحب نے ذکر کیا, ایک تو انہوں نے تھوڑا سا ڈیٹا بھی شیئر کیا اور جو رویے ہیں ہمارے اس حوالے سے بھی بات کی. پہلے وبا تھی, خوف کم تھا, ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اب وبا موجود ہے, پہلے وبا کم تھی اور خوف زیادہ تھا, اب وبا زیادہ ہے اور خوف کم ہے. احتیاطی تدابیر اس طرح سے نہیں کی جا رہی جس طرح ابھی شہزاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ, اور جو لوگ ماسک اگر پہنتے بھی ہیں تو وہ جرمانے کے خوف سے ہم نے دیکھا ہے زیادہ پہنتے ہیں. مثلا جو ایک بڑا ٹرینڈ ہے, آپ اپر لیول سے دیکھ لیں نیچے تک. اپر سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, وہاں سے اگر آپ سٹارٹ لے لیں تو موسٹلی لوگوں نے ماسک یہ ایسے کان کے ساتھ یا لٹکایا ہوا ہے, منسٹر کو کر رہے ہوتے ہیں تو یا ایسے ٹھوڑی پہ لگایا ہوا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف جرمانے سے بچنے کے لیے, کسی کے تانے سے بچنے کے لیے, کسی کی بات سے بچنے کے لیے ہم نے یہ ایک ایسے اپنے اوپر لائبلٹی کر لی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ماسک کا استعمال, سینیٹائزر کا استعمال تو تقریباً میں دیکھ رہا ہوں ختم ہو گیا ہے, تقریباً بازار کے اندر تو تقریباً ختم ہے, کہیں دفاتر میں, بینکس میں, ایسی جگہوں پہ ہو, اور وہ بھی وہ موسٹلی جو ہے وہ ڈیٹول ملا جو خود جو بنایا جاتا ہے اس کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ نئے سرے سے ضرورت ہے کہ ہمیں انہی SOPs پہ عمل کرنے کی جو جس طرح ہم نے پہلے کیا پہلے فیز میں. بہت شکریہ کامران صاحب. اس وقت جو صورتحال ہے, گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بڑی دردمندانہ اپیل کی تھی کہ خدارہ SOPs جو حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس میں سختی سے عمل کیا جائے, اور سوشل ڈسٹینس ہے, سینیٹائزر ہے, اور دوسرے جتنے بھی طریقہ کار ہیں حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور یہ بھی نقشہ ہم نے پیش کیا تھا کہ بہت صورتحال ہماری ہسپتالوں کی خراب ہے, اس وقت مریض بہت زیادہ ہیں, اور خاص کر کے جس ڈسٹرکٹ میں ہم بیٹھے ہیں پورے آزاد کشمیر کی یہی صورتحال ہے, مگر خاص کر کے زیرہ باغ کی صورتحال بہت خراب ہے.
اور خراب اس لیے ہے کہ یہاں آئسولیشن جو وارڈز ہیں درکوٹ میں ہے یا باغ میں ہے وہ بھر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایمرجنسی میں بھی لوگوں کو اسی طرح انہوں نے وہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے, مگر یہ ہے کہ ہوم آئسولیشن جیسے شہزاد صاحب نے کہا اس طرح بہت زیادہ پیشنٹ وہاں گھروں میں ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ انتظامیہ نے سختی کی, مگر کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ناقابل برداشت تھی, جس کی وجہ سے انتظامیہ کے ساتھ مسائل بھی تاجروں کے بھی پیدا ہوئے, لوگوں کے شہریوں کے بھی پیدا ہوئے, عام عوام کے بھی پیدا ہوئے. مگر اس دفعہ یہ ہے کہ خوف تو انسان سے وہ نکل چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں یا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نے اب اس کے ساتھ جینا ہے, اور جینے کے لیے جو زندگی کے طور طریقے ہیں اس کو بدلنا ہے. صحیح. اور آپ نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی سے آپ ہاتھ ملائیں, آپ اس کو جپھی ڈالیں یا کوئی اس طرح کی کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دور سے بھی سلام کر سکتے ہیں, آپ منہ پہ ماسک رکھ کے بھی آپ تمام باتیں کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی زندگی بھی محفوظ ہے اور دوسروں کی بھی. مگر یہ کرتا کوئی نہیں ہے. ایون کہ ہم جو لوگ پورا دن بازاروں میں ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی بہت ساری اس طرح بے احتیاطی ہو جاتی ہے, بڑا مسائل ہم خود بھی مگر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے کہ تھوڑی بہت وہ کرتا ہے, مگر اس حد تک نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں ایک کرنا چاہیے. دو چیزیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہاں کچھ ایسے اسکول ہیں, اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں 5ویں سے جو 8ویں سے وہ نیچے جو کلاسز ہیں ان کے پیپر بھی لیے جا رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے بھائی آپ کو اگر کرنا ہے تو یا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یا تو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے, اگر نہیں تو اگر زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے تو اس میں جو حکومتی ایس او پیز ہیں اس میں سختی سے عمل درآمد, اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے جینے کی وہ راہ دکھاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ, میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. اس کے بعد عام شہری کو, پبلک کو, ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری آواز ہر ایک شخص تک, اگر ہمارا کوئی ریڈیو سے اس وقت آواز سن رہا ہے اس کے لیے, جو لائیو ہمارے فیس بک سے سن رہا ہے اس کے لیے, جو ہمارے ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, یہ ہم ان سے سب سے اپیل کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس یا ایس او پی جو حکومتی پوری کی پوری جو انہوں نے ایک طریقہ کار بار بار وہ بتا رہے ہیں, آپ کی رنگ ٹیون آپ کے فون میں آ رہی ہیں اس میں بتا رہے ہیں, اس طرح اپنی زندگی کو ڈالیں, اس طرح اپنی زندگی کو لے کے جائیں اور پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. یعنی کرونا کے ساتھ اگر جینا ہے تو اپنا طور اسی طرح چینج کرنا ہوگا. بالکل طور طریقہ جینا ہوگا, چینج کرنا ہوگا, اور ساتھ میں سختی سے اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے جاننے والے میں, اپنے چاہنے والوں میں, جہاں بھی ہے وہ اس چیز کی تبلیغ سمجھ کے بات کریں, بتائیں کہ یہ وبا ہے بھائی, وبا ہے اور بہت سخت وبا ہے, اور احتیاط ہی اس کا اس وقت اس طرح کی آپ کی جو میڈیسن اس کی آئی ہے وہ بھی پوری نہیں آ رہی ہے, وہ بھی ایک کیٹیگریز وائز دی جا رہی ہے. لہذا احتیاط کریں, اسی لیے یہ ضروری ہے تاکہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی محفوظ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, یوسف صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ کچھ سکولز میں امتحان بچوں کے لیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنفیوزڈ ہماری سوسائٹی ہے. آج بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, میں نے بھی بلکہ شیئر کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد نے پہلے ایک اجازت دی کہ ہر کلاس میں 30 بچے اور 2 کلاسز ڈیلی بلا کے تو آپ امتحان لے سکتے ہیں. مظفر آباد کی بات کروں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس آرڈر کو منسوخ کر دیا گیا. باغ میں بھی اسی طرح سے میل سائڈ پہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے یہ حکم کیا کہ جی امتحانات لیے جائیں گے, اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل نے کہا کہ نہیں لیے جائیں گے. پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک بڑی کیمپین چل پڑی, پھر سرکولر ہوا سیکریٹریٹ سے, پھر آج 2-3 دن سے ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کچھ اسکول بند کیے جا رہے ہیں, انتظامیہ جا رہی ہے, پولیس جا رہی ہے, پھر کل سے دوبارہ ایک نیا آرڈر جاری کیا گیا. بحیثیت قوم ہم کنفیوز تو ہیں. آپ پورے پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے, یعنی مختلف اسکول آف تھاٹس, ان کو کیسے آپ ایک جگہ پہ لائیں گے, کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے.
کووڈ کو 1 سال ہو گیا. صحیح. 1 سال میں ہم اپنا طریقہ تدریس واضح نہیں کر سکے, نہیں کر سکے. ہم طریقہ امتحان واضح نہیں کر سکے, ہم چھٹیوں کا یا کلاس بندی کا طریقہ کار واضح نہیں کر سکے. کتنا سال 1 سال گزر گیا. صحیح. اور سو کالڈ میرا آن لائن کلاسز کے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. میرا ایک دوست تھا ناروے میں, کلاس فیلو تھا میرا. وہ بسا اوقات ہماری گپ شپ ہوتی رہتی ہے, تو اس نے یہ کہا کہ 1 دن کے لیے ہمارا وہ چونکہ ود فیملی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہا ہے, کہتا 1 دن کے لیے میرے بچوں کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوا. اچھا. 1 دن کے لیے. جو ہی یعنی یہ میں پہلے فیز اس کی جو بیماری کا پہلا اٹیک ہے اس سے لے کے اب تک کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ بھائی یہ کوئی یہ چیز تو نہیں تھی نا کہ یہ 2 مہینے اس سے رہنا ہے یا پھر چلی جائے. ایک تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیماری کتنا عرصہ رہے گی, کس سچویشن میں رہے گی, کس طرح رہے گی, ہم نے کس طرح رہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہوئے. کسی نتیجے پہ کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے, مطلب رہنا کیسے ہے, خریدنا کیسے ہے, بیچنا کیسے ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس سے ہماری استعداد کار, ہماری صلاحیت, ہمارا معاشی سٹرکچر, ہمارا سماجی سٹرکچر, ہمارا تعلیمی سٹرکچر, ہمارا سیاسی سٹرکچر, ہر چیز تباہ ہو چکی ہوئی ہے اس سے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ آپ نے یہ دیکھا کہ فرض کر لیتے ہیں انجمن تاجران ہے, ایک چھوٹی مطلب ایک انجمن ہے یہاں تاجروں کی, تو کووڈ کا ایک سلسلہ ہو گیا. اب ایک میں بالکل چھوٹے یونٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ وہ اپنے نئی قیادت کا انتخاب کیسے کریں, وہ بیماری ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے. مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں نا, حالانکہ یہ چیزیں رکنی نہیں چاہیے. میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کسی دن کے, یہ چیزیں رکنے نہیں چاہیے. صحیح ہے. اب باقی جو ہمارا جنرل الیکشن آ رہا ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کو ہر ایک چیز کو جان کر سمجھ کر پورا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. تو یہ مجموعی طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم اکارڈنگ دی سچویشن بالکل. اب ہم آئے روز ایک اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں کہ آج مریض کم آئے ہوئے ہیں, آج اتنے لوگوں کو بلا کے تو ان کا امتحان لے لیا جائے, ان کا ٹیسٹ لے لیا جائے. یہی چیزیں نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج تک جو آئی ٹی کی اگر بات کی جائے, جس سے میں نے ایک ملک کی مثال دی کہ وہاں کے بچے ڈسٹرب نہیں ہوئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ٹیلی فون, یہ موبائل فون پہ صرف کال کرنا وہ بھی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے بعض اوقات, کہ نمبر ملے تو ملے, نہ ملے تو اس کے رحم و کرم پہ. تو ایسی سچویشن میں ہمیں اپنا انفراسٹرکچر سارا چینج کرنے کی ضرورت ہے. دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ وبا لوگوں کا کہ جوڑوں میں بیٹھ چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مطلب اس تھوڑا سا ریوائیول کریں چیزوں کا جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے, اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں اور لوگوں کو وہ سہولیات میسر کریں جس کی بنیاد پہ وہ نئی سچویشن کو اڈاپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. کچھ دوستوں کے میسیجز ہیں جو اس کے ریلیٹڈ, اس پہ بات کر لیتے ہیں. یوسف صاحب ایک بات کی آپ سے کلیئرنس بھی چاہوں گا چونکہ ایک کمنٹ آیا اس حوالے سے. تابش زبیر ہے, انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ اقدام ہے, ضلع باغ کے اندر ایسے پروگرامز اہمیت کے حامل ہیں, لوگوں کو موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہی ملتی ہے اور کرونا وائرس کے بارے میں مفید معلومات ملتی ہیں. سب لوگ احتیاط کریں, اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, آمین. بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی ہے. مون فاطمہ ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا ہے کہ سر یوسف مغل, لوگوں کے اندر سے خوف اسی لیے ختم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کرونا سے ڈرنا ہے, لڑنا نہیں.
میرے خیال میں یہ اگر اسی طرح سے اسی کنٹیسٹ میں تو نہیں کہا گیا، یعنی کہ خوف ختم ہو گیا، لڑنا ہے اس کا. آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لڑنا ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑا کمنٹ کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. دیکھیں جی، لڑنے کا سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اسی کے ساتھ ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو ہم نے جو حکومتی ایس او پیز ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو مکمل طور پر ڈالنا ہوگا اور اسی طرح گزارنا ہوگا. جیسے فاصلہ رکھیں، جسے سوشل ڈسٹینس کہتے ہیں، فاصلہ رکھ کے آپ کو چلنا ہوگا. اسی طرح آپ نے اگر بینک میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ نے جو قطاریں لگتی ہیں تو آپ 1-2 فٹ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں تو کسی سے مسافہ نہ کریں، دور کھڑے ہو جائیں. جو طریقہ کار ہے اس کے بعد جو بار بار آپ کو کہا جا رہا تھا کہ ہاتھ واش کرنے، وہ سارا ایک طریقہ کار بتایا گیا تھا. آپ کے موبائل فون پہ ٹون وہ لگی ہوئی ہیں اس طرح کی کہ وہ اس میں وہ بتایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لے کے جو حکومت وقت محکمہ صحت میں نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، تو اس کا مطلب ہے لڑنا، اور پھر لڑیں گے اور اسی طرح لڑتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. صحیح. اور دوسری بات، ایک بات ہماری رہ گئی تھی کہ ہماری جو خوراک ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. وٹامن ڈیز اور اس طرح کی جو آپ کو قوت مدافعت بڑھانے والی جو خوراکیں ہیں اس کا استعمال زیادہ ہے، انڈے کا استعمال زیادہ ہے، اور جو چیزیں وہ کم سے کم آپ نے مطلب زندگی یعنی اچھی ہونی چاہیے ڈائٹ آپ کی بہت بہتر ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ بہتر انداز سے اس چیز سے لڑ سکتے ہیں. آپ کی قوت مدافعت جو ہوگی وہ مکمل یقیناً آپ کے کافی حد تک وہ آپ کا اس چیز کا، اس بیماری کا مقابلہ کرے گی. یہ ساری چیزیں تھی جو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. شاید انداز آج مختلف ہے یا اس وقت مختلف تھا، یہ تو ناظرین ہی بہتر بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پارس صاحب مغل ہیں ہمارے ساتھ. گریٹ ایفرٹس آف یور میڈیا، نائس پروگرام، اسٹے ہوم، اسٹے لائف، سیف لائف. سوری. کامران بیگ ہیں، انہوں نے بھی کمنٹ کیا کہ اچھا پروگرام ہے، اچھا موضوع ہے. اور اس کے علاوہ عاطف کاظمی ہمارے دوست ساتھ ہیں، اور دیگر احباب بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے مطابق بھی اپنے پروگرام کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. شہزاد صاحب، پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، یوسف صاحب نے جس طرح ابھی توجہ دلا دی خوراک ڈائٹ کے حوالے سے، کہ اس کے حوالے سے ہمارے بالخصوص آزاد کشمیر میں جو لوکل میڈیا ہے، کچھ چند اخبارات ہیں، یہ جس طرح FM ریڈیوز ہیں اور اس طرح سے دیگر جو لوکل کیبل نیٹ ورک ہیں، کوئی کیمپین آپ نے حکومت کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی دیکھی ہو کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کوئی کیمپین ایسی؟ بالکل، یہ ایک دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں جی، ہاتھ دھو لیں، فلاں کریں، لیکن اس طرف نہیں کہ اپنے امیون سسٹم کو کیسے ڈیولپ کریں، کیسے بہتر کریں، اس کے مقابلے میں کریں. مجھے یہ بتایا نا، پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی، آپ ادرک کے پرائس چیک کریں جا کے، کالے مرچ جو ہیں ان کے پرائس چیک، یہ کوئی لیمو کی چیک کریں، یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں جو مضر صحت ہوں کسی بھی طور پہ. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بیماری میں مبتلا بندے کو ادرک کوئی نقصان دہ ہو. اس کے لیے سوائے ایکسیپشنل کیس ہوں گے 1-2-3. ٹھیک ہو گیا. کالے مرچ کے پرائس چیک کریں، لیمن کی پرائس چیک کریں. اس کے علاوہ انڈا جو ہے اس کی پرائس آپ چیک کریں. چکن کی تو بات ہی نہ کریں. انڈے 180 200 روپے 220 روپے مجھے یاد ہے کہ بالکل اس دوران ہم نے انڈے خریدے ہیں 220 روپے ایک درجن. ٹھیک ہے. اور کووڈ کے اس دورانیے میں. اور اس کے علاوہ آپ پھر ایک چکن آج کل 500 روپیز، آج 300 روپے کلو یہ برائلر مل رہا ہے جو زندہ مرغی 300 روپے کلو. 287 آج ریٹ تھا، لیکن بک جس طرح سے رہا ہے. ٹھیک ہے. 300 ہم ایماندار قوم ہے. پھر 300 اگر بک رہا ہے اور یہ کہاں سے گیا شوٹ ہوا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. شہد جو ہے، شہد حالانکہ یہ ہماری مقامی انڈسٹری
इसकी बिल्कुल हो सकती है भी, वो कहाँ पे है। और कितनी चीज़ें हैं ऐसी, कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें सपोर्ट करती हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, जो हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमें विलिंगली इससे लड़ने के लिए तैयार करती हैं। तो मुझे बताएं कि क्या गवर्नमेंट ने कभी ये कोशिश की कि इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए, या जो लोग जो खरीदना चाहते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं ना, आज अगर थोड़ा सा ये इसके प्राइसेस बेहतर होना तो कहीं ना कहीं लोग इसको रूटीन बना सकते हैं। सही है। अब रूटीन बनाएं तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, हमारी बहुत सी बीमारियां, मतलब आप हाई कोलेस्ट्रॉल हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। आप देखें कि डेथ रेशियो क्या है हार्ट अटैक्स का यहाँ पे, हमारे यहाँ ये, अगर आप यूरिक एसिड है आपको और इस तरह की बीमारियां हैं, इवन आपको शुगर है, तो ये सारी ये चीजें उधर भी सपोर्ट करती हैं। तो हमारे मेजॉरिटी बहुत सारे मर्ज तो लोग तो इन अमराज में मुब्तला हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की या सच हमें उस तरह की कोई ये। अच्छा, आतिफ काजमी हमारे साथ, उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन से आप इससे बच नहीं सकते, बस ये आपके अंदर कुव्वत मदाफियत पैदा करती है लड़ने के लिए। मास्क इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। ज़ाहिर है वैक्सीन तो एंटीबॉडीज बनाती है। और यूसुफ साहब, शहजाद साहब बात कर रहे थे, मुझे अभी ख्याल आया कि ये कल की बात है, इतनी कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन कल की बात है। लेकिन अभी ख्वाब लगता है कि यही अंडे 100 रुपया किलो, सॉरी दर्जन थे, ये जब 110 रुपये दर्जन हुए तो हमारी चीखें निकल जाती थी। ये ब्रेड कल 80 रुपये थी। ये जो चिकन है, ये अभी शहजाद साहब ने बात की कि कहाँ से गया, 125, 130, 140, 145 होता था तो हम कहते थे कि कितना महंगा हो गया। तो अब तो ये लगता है कि ये हमारे लिए शायद वापस इन कीमतों के ऊपर आना कभी भी मुमकिन ना हो सके। सर, इसके लिए थोड़ी सी हमें बड़े पैमाने पे देखना होगा। हमारी जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है, वो उसने आने के साथ ही हमेशा ये कहा कि हम ये दावे बहुत किए, अमलन जो है उसने कुछ नहीं किया। आपकी चीनी जो 56 रुपये या इस तरह कुछ किलो थी या 65 रुपये थी, वो इस वक्त 120 रुपये पे है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो पेट्रोल का वो सूरत हाल, फिर आपका डॉलर एकदम से डॉलर, ये नियाजी खान साहब जो हैं, इन्होंने इस मुल्क को, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये किसी यानी कि कोई अदावत नहीं है उनसे, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें पाकिस्तानियों से, हमारी अपनी आवाम से बहुत प्यार है। और हमारी आवाम का इन्होंने ये किया कि एकदम से इस डॉलर को इतना बड़ा जंप दिया कि आपको तकरीबन 60% तो कर्जा बढ़ गया जो बैरूनी दुनिया का था। और उस कर्जे की वजह से साथ साथ आपका डॉलर जब बढ़ा तो आपकी हर चीज, आपका जो फ्यूल था वो पूरा एकदम से बढ़ता गया, और जिसकी वजह से आपके रेट बढ़ते ही गए। एक तरफ ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मसनूई महंगाई जगह पे डॉलर को रोका हुआ था। मैं ये समझता हूं अगर मसनूई रोका हुआ था या किसी हवाले से, हम तो इकानमी के बारे में इतना नहीं समझते, मगर मैं ये जरूर समझता हूं कि वो आवाम के लिए काफी हद तक बेहतर था। इस वक्त सूरत हाल इन्होंने ये बनाई हुई है कि आपकी कोई भी चीज है, किसी भी चीज पे कहीं ना हुकूमती रेट है, ना आजाद कश्मीर में है, ना पाकिस्तान के अंदर है, कहीं भी आपको हुकूमती रेट किसी भी हवाले से आपको नजर नहीं आएगी। आप अगर हम इस शहर का अगर जायजा लें तो आपको ये जो कीमतों का, आप सब्जी लेने जाएं, किसी एक मार्केट में जाएं या एक शॉप पे जाएं तो उसके रेट कुछ होंगे, दूसरी दुकान के कुछ होंगे, तीसरी के कुछ होंगे, चौथी के कुछ होंगे। मुर्गी के हवाले से आपने जैसे इन्होंने बात की है, मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी से यहाँ 1 किलो का कितना किराया लगता होगा, 1 मन का कितना किराया लगता होगा। वो वहां अगर फर्ज करते हैं कि 230 रुपए है या 220 रुपए का है या 240 रुपए है, तो वो यहाँ 300 रुपया बिक रही है। 60 रुपया कहाँ जाता है 1 किलो के पीछे? भाई सोचने की बातें हैं ये। देखें ये कैसे करते हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अब्दुल हमीद कियानी का एक काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आटा जो था
उसने कहा कि ये आटा बंद कर दो, ये आटा इस तरह, वो आटा मिला, लोग लेते रहे। आज उस तरह की कोई वो सूरत हाल नहीं है। देखें, तेरे जाने के बाद तेरी याद नहीं। नहीं, आजकल कियानी साहब के काम आपको अच्छे लगते हैं वैसे? नहीं, हमें जो अच्छे काम थे उस वक्त भी तारीफ की, आज भी रिकॉर्ड करेंगे। पे है वैसे कोई? बिल्कुल बिल्कुल है। नहीं, देखें, जो काम अच्छा होता है, यूनिवर्सिटी के हवाले से जो जमीन के मामलात में उन्होंने वो किया, मैं ये समझता हूं कि वो काफी हद तक बेहतर था। नहीं, आज अलबत्ता तो समझते हैं। जमीनों में कुछ लोगों के साथ मिलके बंदर बांट या नंबर में ओहरा फेरी करके जमीनें, जो खालसा सरकार एक डीसी डिप्टी कमिश्नर उसको कर रहा था, उस पे हमने बार बार बोले हैं और आज भी बोले हैं और इसके बाद भी बोलेंगे, ये अलग बात है। ठीक है। मगर यहां आप देखें, इस वक्त मौजूदा जो इंतजामिया है, 2 मिनिस्टर साहिबान हैं, एक 2 एमएलए हैं यहाँ, यानी टोटल 4 एमएलए हैं जिनमें 2 मिनिस्टर हैं, और उनमें से ना अपोजिशन का एमएलए बोलता है, वो मसला कश्मीर से या इंटरनेशनल मामला से ही बाहर नहीं निकलते, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। जो हुकूमती हैं तो उनको किसी किस्म की, किसी भी किस्म का कोई इससे कोई सरोकार नहीं है। बाहर में आवाम मर रही है, महंगाई हो रही है, इंतजामिया करप्शन कर रही है, नहीं कर रही है, उनसे इसको कोई तलक नहीं है, जैसे वो है ही नहीं इस दुनिया में, या किसी सियारे पे चले गए और वो सियारे पे आराम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। हाँ, कभी कभी कहीं किसी जनाब वो कारण मीटिंग का इलेक्शन की तैयारी हो रही है, उसका वो कोई फोटो लग जाता है, वो भी इन दिनों गायब है। ये सारी सूरत हाल क्या है भाई? हम बार बार हम कितना बोलेंगे आवाम के लिए? आवाम को भी जागना होगा, आवाम को भी जागना होगा। आपके अंदर में जो शहर में कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही है, क्या 1 नंबर है, क्या 2 नंबर है, क्या 10 नंबर है? इन चीजों को कौन देखेगा? हम देखेंगे या इंतजामिया देखेगी? प्राइस कंट्रोल कमेटी देखेगी कि क्या चीजें होगी? फूड इंस्पेक्टर का रोल क्या होगा? आटे की कीमतों, हमने एक इश्यू उठाया कि आटे पे 26 रुपए ऐसे ही लिए जा रहे हैं, जो क्वाले का आटा है, किसी ने उस पे वो तवज्जो नहीं दे रहे। दूध जो आ रहा है बाहर से आ रहा है, जो यहां से आ रहा है, वो कैसे दे रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, कोई इस पे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? या तो ये भत्ता लेते हैं या वो सही करके चेक करें। इंतजामिया आती है, फोटो सेशन, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहां प्रोग्रेस शो करानी होती है और उसमें दे देते हैं कि ये हमने ये आज इस दुकान पे गए, उस दुकान पे गए, ये जुर्माना किया, ये किया। भाई ये क्या है? मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसा है ना जी, ये काम है तो और क्या है? हाँ, ये काम है ना, फोटो बनाने का काम जरूर है, मगर अमलन जो है लोगों को रिलीफ देने का काम नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। अगर ये लोगों को रिलीफ देने के ही फोटो बनाए जाते हैं ना सर, हाँ, इसमें क्या बुराई है? अगर व्हाट्सएप में शेयर करना है, ग्रुप में अथॉरिटी ने कहा हुआ है फोटो बना के उस ग्रुप में बिल्कुल भेजना, दुरुस्त तो बात है। क्या गलत बात है? मैं सुने, क्या अमलन उन फोटो का फायदा एक सारफ को होता है? यस, वो जब काम करते हैं तो फोटो बनाते हैं ना सर, काम करते हैं तो उसका फायदा हो रहा रिजल्ट होता है ना सारफ। देखें, रिजल्ट आए ना ये सामने। जिनको फाइन हो रहे होते हैं, ये जिनको अरेस्ट किया जा रहा होता है, ये जिनको पूछगिछ की जा रही होती है, ये क्या किस लिए होता क्या है? रेट मुर्गी के कम हुए? क्या रेट 1 मुर्गी किलो के पे बाद 60 तो रुपया, नहीं कम 50 रुपया लेना कम हुआ है? देखे ना, जुर्माना करना कोई हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ। सर आप दीगर शहरों के भी रेट्स का तकाबली जायजा लिया करें, ये लोकल इंतजामिया तो नहीं ये रेट्स कम कर सकती ना भाई आप मुझे कादरी मैं साहब ये बताया करते थे कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उठ के सुबह रेट लगाते हैं पोल्ट्री का डेली, याद है आपको? धरने के 1 मिनट वो कहते थे ना, वो ये तो नहीं कम कर सकते ना, जिनकी इंडस्ट्री है रेट तो उन्होंने नहीं नहीं रेट वहां से आते हैं। अगर फर्ज करते हैं कि रावलपिंडी की मार्केट में रिटेल रेट 30 रुपए है, 230 रुपए है या 40 रुपया है, तो वो आके 60 रुपया यहाँ बढ़ जाता है। 300 कहते हैं ये तस्वीरें भी ना बनाए, काम भी ना करें। भाई तस्वीरें बनाएं मगर उसका रिजल्ट सामने आए। मैं ये कह रहा हूं कि तस्वीरें जरूर का रिजल्ट तो सामने आता है ना सर, सिर्फ तस्वीरों का ही आता है ना, या अमली मार्केट। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त कम है, दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, चूंकि डेवलपमेंट थोड़ी लेट टाइम हुई थी, हमने उसको अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। टीचर्स की एक बड़ी तहरीक थी शहजाद साहब, आपसे मैं इसके हवाले से पूछूंगा कि अपग्रेडेशन में जो स्केल्स मांग रहे थे वो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक, इंडक्शन तो उनकी हो गई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन उनके जो ग्रेड्स हैं हुकूमत की तरफ से बारहा उनके साथ वादे करके वादा खिलाफियाँ की गई, और अभी 1 अरब और 80 करोड़ का शायद जो पैकेज दिया गया हुकूमत की तरफ से, जिसके बड़े दावे किए जा रहे हैं,
اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے، کل کے پروگرام میں شامل کریں گے کہ وہ جو 100 روپیہ ایک ملازم سے انہوں نے لینا تھا یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، اس کے بتاؤں گا کہ ایک ملازم کی سیلری سے کتنے پیسے کاٹے جا رہے ہیں، کل اس کا ڈیٹا انشاءاللہ شیئر کریں گے. لیکن ٹیچرز کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو جو 11واں اسکیل دیا، پرائمری ٹیچر کو بھی 11واں، پرائمری کو 9 دیا ہے میرا خیال ہے. اچھا تو ان کو جو ایلیمنٹری ٹیچر دونوں کو بنا کے نا ایک ہی اسکیل میں کر دیا 11واں، جو میرے خیال میں اس حوالے سے جو ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہے لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ ٹیچرز آرگنائزیشن نے اس کو انکار کر دیا ماننے سے، ٹیچر سب نہیں ظاہر ہے. اور ابھی انہوں نے ایک جو چیف سیکرٹری کو اور دیگر اتھارٹیز کو جو چٹھی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم BISP کی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں جو آج کل سروے ہو رہا ہے، جی ہاں جو سروے ہو رہا ہے قومی خوشحالی سروے، اس کی ڈیوٹی سے بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے امتحانی ڈیوٹیاں جو دیتے ہیں ٹیچر ان سے بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اپنی تحریک بھی جو ہے جاری رکھیں گے. کیا کہیں گے حکومت کا طرز عمل جو ہے، حکومت کیا چاہتی ہے آخر؟ یہ ایگزیکٹو اور سپر ایگزیکٹو الاؤنسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان بیچاروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں اس میں 2 باتیں رکھنا چاہوں گا بڑا کلیئرلی. ایک تو پہاڑی نہیں ایک کہاوت ہے نا، کو دانے گلے دا کو جندر ٹیلا، ٹھیک، یہ بیسک اس مسئلے پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے. اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہو کہ انہوں نے ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی ہے، اور جو یہ لوگ موجود ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ان سے کام لینا ہے، تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ اگر سپر ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو الاؤنسز دے سکتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش موجود تھی، قانون موجود تھا، ایک ساری پیرٹی پنجاب کی وہ موجود تھی، ایگزامپلز موجود تھیں، تو یہ انہوں نے کر لینا تھا، یہ کوئی ایشو نہیں تھا. ان کو بھی پتا ہے کہ بچے ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، یہ بھی آپ آ کے تو بس اپنی جو خانہ پوری ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک قوت ان کے آڑے آ رہی ہے، وہ ہے فریش ٹیچرز. یس، وہ فریش ٹیچرز جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کے مطابق اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق کمپیٹ کر کے آئے ہوئے، ظاہر ہے اس قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق آئے ہوئے، اور انہوں نے ایک تحریک بنائی، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ان کو مار پڑی. جو یہاں پہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہر تنظیم میں ہوتا ہے، وہ کیا خاص صحافیوں کی تنظیمیں ہوں، وہ ٹرانسپورٹرز کی ہوں، وہ تاجروں کی ہوں، جہاں ایک مافیا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیچر آرگنائزیشن میں ایک مافیا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نئے لڑکے آئے ہوئے اچھی خاصی ایک موو کریٹ کر چکے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آداب بھی حاصل کر لیں، تو انہوں نے ہمارا ٹھیکیداری سسٹم تو چلا جائے گا. انہوں نے آگے ہو کے تو اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کی، اور لیڈ بھی وہ نہیں کر سکے، مطلوبہ آداب بھی نہیں کر سکے، پلیڈ بھی نہیں کر سکے، اصل بات ہے، اور وہ مطلوبہ جو آداب تھے وہ بھی نہیں لے سکے. نتیجے کے طور پہ ینگ ٹیچرز بری طرح متاثر ہوئے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی ایفا نہیں ہو سکے، اور ان کے ان کی اس کیمپین کے دوران ان کے اس مطالبے کے دوران سپر ایگزیکٹو الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس اور ان کی پینشنز وغیرہ جو یہ اسمبلی ممبرز اور ان کے جو اللہ تعالی وہ سارے ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو یہ ساری ایسی بنیادی چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ فل فور گورنمنٹ آف اے جے کے ایجوکیشن میں ریفارمز کرے. جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے ان کے گھر بھیجنے کا بندوبست کرے، جیسے انڈر میٹرک کو کیا گیا تھا، جیسے کیا گیا تھا پی ٹی سی سی ٹی کے بنا جو تھے ایف اے وغیرہ کے جو بی اے مطلب اس طرح کے جو سمپل لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے، جو اور بھی بے شک جو کوالیفائڈ ہے لیکن وہ نہیں چل سکتے. مطلب پڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہے نا جی، بالکل پڑھانا کوئی ڈگری سے مشروط تو نہیں ہے نا. ٹیچر کی کوالیفیکیشن اپنی ہے، جو اس پہ اترتا ہے تو ٹھیک، جو نہیں اترتا تو اس کو باعث طور پہ وہ ہمارا معزز ہے، ہمارا قابل احترام ہے، اس کو گھر بھیجنے کا بندوبست کر کے فل فور جس طرح پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا یا باقی صوبوں میں ہوا،
ان کو ایز اٹ از اس طرح کر کے ان سے پھر نتائج لیے جائیں, پھر قانون پہ صحیح عمل کیا جائے, پھر یہ پتہ کیا جائے کہ کس ٹیچر کا بچہ, کون سا ٹیچر, وہ اگر وہ باڑی کوٹ میں رہتا ہے تو وہ اس لیے باغ میں ہجرت کر کے آیا ہوا ہے کہ وہ اسکول میں بھی نہ جائے اور اپنے بچوں کو یہاں پڑھائے اور تنخواہ وہ لے سرکار کے خزانے سے. ایک ٹیچر اور چترا ٹوپی کا اور پڑھائے وہ ایک ٹھیلے کا کام نہ کرے, رہے وہ باغ میں, بچے کو اچھے پرائیویٹ اسکول میں جو بھیجے اور اس کی فیس اور تنخواہ وہ لے سرکار کے خزانے سے. ایک آدمی رہے وہ ملوٹ اور اسکول میں جائے نا, رہائش اس نے اختیار کی ہو باغ میں اور بچہ اس کا پڑھ رہا ہو پرائیویٹ اداروں میں. یہ سختی سے تعلیمی اداروں کا جو ہے وہ ایک بنائیں, اس کا میرٹ, اس کی کریڈیبلٹی بنائیں. لیکن ابھی اپنے وعدے افاع کریں ہیں جو ان کے ساتھ یہ تبھی افاع کر سکتے ہیں نا, تعلیمی پالیسی ہے اس کے مطابق اگر انڈکشن کر رہے ہیں, باقی ہر ایک کو سب کچھ مل سکتا ہے, الاؤنسز مل سکتے ہیں, تو ان بیچاروں کی جو جینون بات ہے وہ تو ماننی چاہیے. یوسف صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ چونکہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی آپ کا تھوڑا کنسرن ہوگا, لیکن یہ تو حکومت کو کم از کم اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ایک وعدہ نہیں بار بار وعدے کر کے پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم اس حکومت کے اندر ہے. اچھا, نیتوں کے اندر ہے, نیتوں کے اندر ہے, اس کے کام کے اندر ہے, اس کے ذاتی جو ایجنڈے مقاصد ہیں, اپنے فنڈ, اپنی تنخواہیں, اپنی امرات, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر جب ملازمین کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی ان پہ کٹ لگ جاتا ہے, کبھی کچھ لگ جاتا ہے. میں اوور آل ملازمین کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں جو ٹیچرز کے ساتھ میں یہ آپ کو ایک بات بتا, ٹیچرز نے کی ہی وجہ سے آپ اور میں یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ٹیچر ہی نالائق ہیں, وہ ساری بات, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوتا ہے ایسی بات تو کسی نے بھی نہیں کی. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے, اور سارے ڈیوٹیفل بھی, میں کہتا ہوں کہ ڈیوٹیفل بھی ہوتے ہیں, کچھ ہوتے کام چور بھی ہوتے ہیں. ہر محکمے میں ہر جگہ اس طرح کے لوگ, لیکن کام چور کی ٹیچنگ میں گنجائش نہیں ہے. ایک منٹ سنیں سر, جب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے وقت جب تعلیمی پالیسی پورے صوبوں میں, مرکز میں جس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے, تو آزاد کشمیر کی حکومت چاہے جب پولیس کا پیکج آتا ہے تو تب بھی اسی طرح کرتی ہے, جب ٹیچر کا آتا ہے تو تب بھی اسی طرح کرتی ہے. 2009 میں پالیسی آتی ہے, 2012 میں یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے میرے خیال میں, اور آج 2021 ہے. وہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں؟ میں بعد میں بھول جاؤں گا. معذرت کے ساتھ ایک چیز میں انپٹ دینا چاہتا ہوں. وقت کم ہے, جلدی انپٹ میں یہ معذرت کے ساتھ انپٹ یہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, صحافیوں کو نوازنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یہ کوئی اسٹیٹ کا مطلب کوئی لائبلٹی تو نہیں ہے نا, اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ یہ دیکھیں, آپ یہ فاروق قدر خان صاحب نے ان کو مطلب یہ کیوں کا وتیرہ صحافیوں کو وہ مطلب کیوں خرید رہے ہیں, کیوں ایسے کر رہے ہیں, ان کو پریس کلب دے رہے ہیں, ان کو کالونیاں دے رہے ہیں, ان کو یہ کر بھئی, آپ کی کیا لائبلٹی ہے اس میں؟ صحیح ہے, آپ جو پہلے لائبلٹی ہے وہ جو اپنے ملازموں کی طرف دیکھیں جو سروسز دے رہے ہیں آپ کو. مجھے ثابت کرنی ہوئی تو کروں گا, نہیں کرنی ہوئی تو مجھے وزیر اعظم کی سہولتوں کی ضرورت ہے. اس پہ ایک منٹ کا کمنٹ دینا بہت ضروری ہے. میں 10 سیکنڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر محکمے کو, ہر ادارے کو, چاہے وہ صحافی ہوں, صحافی سرکاری محکمہ نہیں ہے. ایک منٹ, چوتھا ستون ہے اس ریاست کا, پولیٹیکل سائنس کوئی ستون نہیں ہے. آپ کی سائنس دیکھیں جی, یقیناً کل یہیں سے شروع کریں گے. صحافت ریاست کا کوئی چوتھا ستون نہیں ہے. آپ اس وقت روزے کی وجہ سے تھوڑا مسائل کا